علاء الدین خلجی بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی بہت کوشش کیا کرتا تھا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا علاء الدین خلجی میرے دربار میں مت آنا، اگر تو آیا تو میں ایک دروازے آئے گا، میں دوسرے دروازے سے خانقاہ سے باہر نکل جاؤں گا۔ لیکن علاء الدین خلجی اس بات پر ڈٹا تھا کہ میں خانقاہ کے اندر جا کر کے ضرور دیکھوں گا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوشش مت کرنا، رب کی زمین بہت وسیع ہے، اگر تو نے مجھ کو تنگ کیا میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں، تیرا وطن چھوڑ جاؤں گا۔ علاء الدین خلجی پہنچا خانقاہ کے دروازے پر، تو دروازے پر جو بواب تھے، پہرے دار تھے، چوکیدار تھے، انہوں نے بادشاہ کو روک لیا۔ بادشاہ نے کہا یہ اللہ والے لوگ بھی بڑے ضدی ہوتے، مر جائیں گے لیکن اپنی ضد پر اڑے رہیں گے۔ اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اس پر لکھا حضرت نظام الدین کی بارگاہ میں یہ کیا بات ہوئی، بادشاہوں کے دربار میں بھی بواب اور چوکیدار اور فقیروں کے دربار میں بھی بواب ہوتے ہیں، تو کیا فرق رہا پھر بادشاہی اور فقیری میں؟ اور اس نے یہ لکھ کر کے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا بھیجا۔ آپ نے پڑھا اور کاغذ کے اس ٹکڑے کی پشت پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا کہ بادشاہ فرق ہے بہت بادشاہی اور فقیری میں، بادشاہوں کے بھی بواب اور فقیروں کے بھی بواب ہوا کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں جو بواب اور گیٹ کیپر ہوا کرتے ہیں وہ غریبوں، کمزوروں، فقیروں کو روکنے کے لیے ہوا کرتے ہیں، اور فقیروں کے دربار میں جو بواب ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ بڑا جدی تھا۔ علاء الدین خلجی خانقاہ میں داخل ہوا، اگر اجازت ہو تو میں خانقاہ میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت فرمائی۔ اس نے لنگر خانہ دیکھا، استبل دیکھا، بہت سارے استبل میں گھوڑے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے، اور جب اس نے دیکھا کہ وہاں جو گھوڑے بندھے تھے نا ان کے باندھنے کے لیے جو کیلے اور جو میخیں تھیں وہ سونے کی تھیں، اور پیروں میں جو زنجیریں اور سنگل پڑے تھے وہ چاندی کے تھے۔ بادشاہ نے پھر کاغذ کا ٹکڑا لیا اور پھر لکھا یہ کیا بات، بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور چاندی اور فقیروں کے پاس بھی سونا اور چاندی ہے، تو بادشاہی اور فقیری میں پھر فرق ہی کیا رہ گیا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے پھر اسی کاغذ کی پشت پر لکھا کہ فرق ہے بہت بادشاہی اور فقیری میں، بادشاہوں کے پاس جو سونا اور چاندی ہوتا ہے ان کو تجوری میں چھپا کر کے رکھتے ہیں، اور فقیروں کے پاس جو سونا چاندی ہے وہ اس کو گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کر کے رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ولی جب تک ولی نہیں ہوتا جب سونا اور مٹی اس کی نظروں میں برابر نہ ہو جائے، اور حضرت نظام الدین کو محبوب الہی بھی کہتے ہیں نا۔ تو ایک دن آپ کے پیر و مرشد جوش میں تھے، موج میں تھے، حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا نظام الدین محبوب بنو گے کہ محب بنو گے؟ تو آپ نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو والدہ سے مشورہ نہ لے آؤں؟ اب جن کی اولادیں ایسی ہوں تو ماں بھی بڑی بصیرت کی مالک ہوا کرتی ہے۔ کہا جاؤ اجازت ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنی والدہ کی خدمت میں آتے ہیں، اور جب راستے میں آئے نا تو راستے کے کنارے کسی جگہ پر ایک مجذوب بزرگ تھے، اور انہوں نے آپ کو روک کر کے کہا نظام الدین محبوب بنو گے کہ محب بنو گے؟ کہا آپ ہی بتا دیں۔ کہا نا ماں سے پوچھنے جا رہے ہو تو ماں سے ہی پوچھاؤ، اگر وہ نہ بتائے تو پھر کل آ جانا اور اسی مقام پر اتنے بجے میں آپ کو مل جاؤں گا، اور پھر میں بتاؤں گا کہ محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ والدہ کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ نے جب آپ نے جا کر کے کہا آج شیخ بڑے موج میں ہے، اور پوچھا کہ نظام الدین محب بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے مشورہ دیں محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے۔ تو اماں نے بھی کہہ دیا وہ جو راستے میں بزرگ ملے تھے نا جاؤ انہی سے پوچھ لو محبوب بننا ہے کہ محب بننا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء واپس آئے اسی مقام پر، تو دیکھا وہ بابا تو وہاں سے غائب تھا۔ کہنے لگا عجیب معاملہ، اتنی بصارت اور اتنی دور اندیشی کی بات سب کچھ جانتے تھے، لیکن اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ کل میں دنیا میں نہیں ہوں گا۔ جب دیکھا تو پاس ہی میں ایک کوڑی کے ڈھیر پر
گندگی کے ڈھیر پر اس بزرگ کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء جا کر کے کہنے لگے بابا مجھ کو کہتے تھے کہ کل آنا اتنے بجے یہیں پر ملوں گا، اور اپنی خبر بھی نہیں تھی کہ کل اتنے بجے ہوں گا کہ بھی نہیں ہوں گا۔ جب اتنا کہا تو بزرگ اس کوڑی کے گندگی کے ڈھیر سے اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہا نظام الدین محبوب بننا محب مت بننا، اس لیے کہ محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے، اور جو محبوب بنتے ہیں تو پھر ان کی قبروں پر میلے لگا ہوا کرتے ہیں۔ تم محبوب بننا، یہ عشق مصطفیٰ میں جو محبوب بنتے ہیں پھر لوگوں کے دلوں پہ وہ راز کیا کرتے ہیں۔